حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نابینا ہو جانے کے بعد اس کے قائد تھے۔ وہ اپنے باپ کے جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کے واقعے کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے باپ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں رہا، البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہ ہو سکا، اور غزوہ بدر میں نہ شریک ہونے والے مورد عتاب نہ ہوئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلے کے لیے نکلے تھے۔ بلا ارادہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کروا دیا۔ عقبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جہاں ہم نے اسلام پر ڈٹے رہنے کا پختہ عہد کیا۔ میرے نزدیک اس کے بجائے جنگ بدر میں شریک ہونا زیادہ محبوب نہ تھا، اگرچہ عام طور پر لوگوں میں غزوہ بدر کا چرچا بنسبت بیعت عقبہ کے بہت زیادہ تھا۔ غزوہ تبوک سے میرے پیچھے رہنے کا واقعہ یوں ہے کہ میں ان دنوں بنسبت دوسرے غزوات کے زیادہ قوت کا مالک اور بہت مالدار تھا۔ خدا کی قسم اس سے پہلے مجھے کبھی 2 سواریاں میسر نہیں آئیں، لیکن اس جنگ میں میرے پاس 2 سواریاں موجود تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کسی محاذ پر جنگ کی تیاری فرماتے تو اس کو پردہ اخفاء میں رکھتے، دوسرے محاذ کا نام لیتے، لیکن جنگ تبوک کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے تو گرمی شدت کی پڑ رہی تھی، سفر لمبا تھا، لق و دق جنگلات کو طے کرنا تھا، دشمن تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واشگاف الفاظ میں محاذ کا تعین فرمایا تاکہ جنگ کی تیاری مکمل کریں۔ مسلمانوں کی تعداد کافی تھی، کسی رجسٹر میں ان کے ناموں کا اندراج نہ تھا، پس جو شخص جنگ میں شریک نہ ہوا جب تک اس کے متعلق وحی نازل نہ ہوتی اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہ چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے جنگ کے لیے نکلے تو اس وقت میوہ جات پک چکے تھے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرا میلان پھلوں اور درختوں کے سائے میں رہنے کی طرف زیادہ تھا۔ رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جنگ کی تیاری کر چکے تھے۔ میں صبح کے وقت جنگ کی تیاری کے لیے آمادہ ہوتا، مگر میرا ارادہ تشنہ تکمیل رہتا اور دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہہ اٹھتا کہ میں جب چاہوں گا کر گزروں گا، تمام وسائل میسر ہیں۔ میں اسی کشمکش میں رہا، لیکن لوگوں نے سفر کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صبح سویرے جنگ تبوک کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، لیکن سفر کے سامان کی تیاری نہ کر سکا۔ دوسرے روز بھی کچھ کیے بغیر واپس آ گیا۔ میری کیفیت مسلسل یہی رہی۔ مجاہدین محاذ کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، مجھے برابر یہ خیال دامن گیر رہا، میں جب بھی نکل پڑا تو ان سے جا ملوں گا۔ کاش میں اس خیال کو عملی جامہ پہنا دیتا، لیکن میرے مقدر میں نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینے کی بازاروں میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا کہ سوائے منافقین، معذور، کمزور انسانوں کے میرا جیسا کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ تبوک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، پاس بیٹھنے والے لوگوں سے دریافت فرمایا، کعب بن مالک کا کیا بنا؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اس کو اس کی 2 چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کی طرف دیکھنے نے روک لیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک اٹھے، کہنے لگے، تم نے غلط کہا، بخدا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق ہم تو سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان میں آتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو خثیمہ، واقعی وہ ابو خثیمہ نکلا۔ یہ وہ انسان تھے جن پر منافقین نے زبان تان دراز کی تھی جب اس نے ایک ساغ کھجور خیرات کی تھیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے وطن کی جانب آ رہے ہیں تو مجھے غم و اندوہ نے گھیر لیا، اور میں جھوٹ بنانے کے لیے سوچنے لگا کہ اب کون سی تدبیر کل مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچا سکے گی۔ گھر والوں میں سے جو لوگ سمجھدار تھے ان سے مدد طلب کرتا رہا۔ پھر جب مجھ سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب آنے والے ہیں تو فرسودہ خیالات ذہن سے محو ہونے لگے، اور میں نے محسوس کیا کہ دروغ گوئی سے مجھے نجات حاصل نہیں ہوگی، پس میں نے سچ بولنے کا عزم کر لیا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد تشریف لا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے۔ حسب معمول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو تبوک سے پیچھے رہنے والے لوگ عذر خواہی کرتے ہوئے، قسمیں اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے۔
یہ لوگ کچھ اوپر 80 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ان کے عذر کو قبول فرمایا، ان سے بیعت لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ بالآخر میں حاضر ہوا، سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو ضرور لیکن ناراض دکھائی دیتے تھے۔ فرمایا آؤ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیچھے رہ جانے کی کیا وجہ تھی؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار انسان کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں عذر خواہی کرتا ہوا اس کی ناراضگی سے نجات حاصل کر لیتا، لیکن مجھے نکتہ افرینی کا ملکہ حاصل ہے۔ لیکن خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں اگر جھوٹ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا تو یقیناً اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر ناراض کر دے گا۔ اگر میں سچی بات کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراض ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی طرف سے مجھے اچھے انجام کی امید ہے۔ خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، خدا کی قسم میں کبھی اتنا مضبوط اور مالدار نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے سچ کہا، چلے جاؤ، اللہ تمہارا فیصلہ فرمائیں گے۔ بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے، مجھ سے کہا خدا کی قسم اس سے پہلے ہمارے علم میں تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، تجھ سے کوئی عذر بھی نہ پیش کیا جا سکا جیسے کہ دیگر پیچھے رہ جانے والوں نے عذر پیش کیے۔ تمہارے قصور کی معافی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لوگ مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں، لیکن میں نے ان سے پوچھا کیا اس معاملے میں میرے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تیرے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے وہی بات کہی جو تو نے کہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات تجھ سے کہی ان سے بھی وہی بات کہی۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مرارہ بن ربیع العمری اور حلال بن امیہ واقفی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔